الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا منذرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ انعام اور شروع کی ہے. اس کا تھوڑا سا جو شان نزول ہے، زمانہ نزول ہے، اور جن حالات میں یہ سورہ نازل فرمائی گئی ہے اور جس طرح یہ نازل ہوئی ہے، اور جو اس کے اندر مضامین ہیں وہ تھوڑا سا ذہن کھاتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائے تاکہ جب ہم نے اس سورہ کو پڑھے تو ہمارے ذہن میں وہ پورا ایک خاکہ. پہلی جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ مدنی صورتیں تھیں اور ہجرت کے بعد وہ نازل ہوئی تھیں، اور ان کے اندر جب اسلامی معاشرہ بن گیا، حکومت بن گئی اور وہاں حکومت بننے کے اختیارات بھی مل گئے، پھر معاشریت نافذ بھی ہو گئی، تو ان کا مزاج جو شریعت کا تھا کہ احکامات جو تھے اللہ کے ان کے اوپر عمل کرانے اور عمل کرنے کا، اور وہ پورے جو احکامات ہیں مدنی دور کے اندر نازل ہوئے، کیونکہ اس وقت اسلامی معاشرہ بن چکا تھا، چاہے وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اس کو عطا فرمائی، اور پھر وہ 22 لاکھ مربع میل تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت عطا کی، اور 22 لاکھ مربع میل کے اندر امن، سکون، چوری، ڈاکہ، زنا، فریب کوئی کسی چیز کی کوئی ایسی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے قانون کی بات ہوتی. یہ جب سورہ نازل ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل جو کہ مدینے میں رہنے والے تھے، ان کی ہمشیرہ جو تھی یہ اسماء بنت یزید، وہ اس وقت مکے میں، کیونکہ مدینے میں ہجرت کرنے میں کچھ مہینے رہتے تھے تو آخری دن تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہ تشریف لائی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت عمومی کی آپ نے ڈیٹیل نامی ہوئی تھی، اور اس وقت یہ سورہ جو ہے آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو اونٹنی کی جو ہڈیاں تھیں وہ چٹک رہی تھی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اونٹنی جو ہے دم گھٹنے سے مر جائے. اور یہ سورت جو ہے وہ سورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یک بار بھی نازل ہوئی، اور جس دن یہ نازل ہوئی اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضبط تحریر کرا. اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے جو ہے اس سورت کو لے کے آسمان دنیا سے زمین کے اوپر سے لے کے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اس کو عطا کیا. اور جب وہ سورت لے کے آ رہے تھے
تو وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ سارا جو زمین اور عرش تک کا جو سپیس تھی، جو فضا تھی، وہ اس حمد سے گونج رہی تھی، اور ایک ایسی خوشبو کا سما تھا کہ جو دنیا والے اس کو ادراک نہیں کر سکتے کہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جیسے اللہ نے سورہ اس میں سورہ کاریہ میں فرمایا ہے کہ تمہارے ادراک میں نہیں آ سکتا، تمہاری سمجھ میں فہم میں نہیں آ سکتا یہ نقطہ کیا ہے کہ یہ کیسی وما ادراک ما ہی، وہ کیسی آگ ہوگی، وہ تہتی ہوئی آگ ہوگی۔ تو اسی طرح یہ خوشبو بھی ایسی تھی کہ دنیا والے اس کو سونگھتے رہ گئے، خوشبو لیتے رہ گئے، احساس کرتے رہ گئے، لیکن اس کا جو منبع تھا یا سورس تھا یا جہاں سے یہ خوشبو آ رہی تھی وہاں تک نہیں پہنچے۔ جو لوگ وہاں تک پہنچے وہ فنا فلا ہوئے، انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو بسر کیا اور 24 گھنٹے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسی تبغہ اور اسی کوشش اور اسی محنت میں لگے رہے تاکہ اللہ ان سے کسی طرح سے راضی ہو جائے۔ اور ان حالات میں صورت نازل ہوئی۔ اس کے اندر جو مضامین جو جن کے اوپر بحث کی گئی ہے، مکی جو قرآن ہے اس کے اندر اکثر صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ ایک مضمون ایک دفعہ بیان ہوا، لیکن دوسری دفعہ پھر وہی مضمون بیان ہوا لیکن کسی اور انداز سے، اس کی چاشنی رہ جیسے عذاب کے سورہ ہود پڑھیں گے، آگے آپ اس کے بعد اعراف پڑھیں گے، سورہ ہود پڑھیں گے، یونس پڑھیں گے، ہود پڑھیں گے، یوسف پڑھیں گے، تو سورہ ہود کے اندر کئی پیغمبروں کے ذکر ہے کہ پانی کا عذاب کیسے آیا، پتھروں کا عذاب کیسے آیا، ہوا کا عذاب کیسے آیا، زلزلے کا عذاب کیسے آیا، وہ 6-7 پیغمبروں کے قصے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جمعے کے دن آج ہمارے مولوی صاحب نے اعلان کیا ہے، کولیبریشن ہوا، وہ نہیں آئیں گے تو وہ پھر ایک پورا ایک قصے ہیں وہ انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے۔ تو اسی طرح وہ مختلف انداز سے مختلف جگہ پہ فرعون کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، سورہ اعراف کے اندر باغ والوں کا قصہ ہے، یہ مختلف قصے ہیں نصیحت کے لیے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندہ تصویریں، زندہ کردار، زندہ کریکٹر ہیں جو انسانوں کے سامنے چلتے پھرتے ہیں، اور ایک کریکٹر ایسا ہے کہ جو جہنم میں جانے والا ہے، اور ایک کریکٹر ایسا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی زندگی بسر کر کے جنت کی منزل کو پانے والا ہے۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلے جو بیان ہوا ہے وہ شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ یہ اللہ کے رسول جتنے بھی پیغمبر آئے لیکن مخصوص طور پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس وقت مکے کی جو کیفیت تھی، کسی بھی قوم تھی، معیشت بھی کوئی ایسی نہیں تھی۔ جیسے سیاسی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم معیشت درست کر دیں گے، دودھ کی شہد کی نہریں بنا دیں گے، سڑکیں اور محل بنائیں گے، کارخانے لگائیں گے اور تعلیم عام کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے سب کو پہاڑ پہ بلایا اور جو طریقہ تھا اس کے مطابق سب کو کہا کہ میں کہوں جب آپ نے پہاڑ صفا کے اوپر چڑھے اور پر چڑھ کے تو آپ نے جگہ صدا لگائی یا صبا یا صبا، صبح کا خطرہ، صبح کا خطرہ، تو وہ طریقہ تھا ایک بلانے کا سب قبیلے والوں کو۔ تو سارے قبائل جو مکے میں بیت اللہ کے ارد گرد جو مکے میں رہتے تھے قریش، وہ سارے راجما ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو بھی تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا اور تمہاری اچک لے جائے گا، تمہیں قتل و غارت کر دے گا، تمہیں بہت برباد کر دے گا، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا آپ شریف النفس انسان کے بیٹے ہیں، اعلیٰ شرف اعلیٰ ذات کے ہیں، آج تک آپ سے ایسی بات غیر واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہوئی نہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے آپ صادق ہیں، امین ہیں، ہم آپ کی صداقت پہ یقین کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر وہ خطرہ جو اصل خطرہ تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کا خطرہ، وہ آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنہ، کہ اللہ کی غلامی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کی عبادت کرو گے تو بچو گے ورنہ جہنم کا ہی ہے۔ وہ اہل عرب تھے، وہ جانتے تھے الہ کے معنی کیا، تو انہوں نے تو ہر جگہ پہ اپنا ایک الہ بنایا ہوا، تو اس لیے پہلی جو بات اللہ نے عقیدے کی، توحید کی، تاکہ قوم جو ہے
ایک عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، ہمارے ہٹی ایسے براہ سے گزرتے تھے مدینے کی ریاست، وہ آگے چل رہا۔ پھر دوسری جو باتیاں اللہ نے چلے 20 منٹ والے اس میں لاتے، لیکن ذرا آپ کا ذہن جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا کہ اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ دوسری جو عقیدہ آخرت کی تبلیغ ہے اور اس غلط خیال کی تردید کے زندگی جو بس یہی دنیا کی زندگی، یہ ایک تردید ہے کہ اصل میں آخرت میں ایسا ہوگا، آخرت میں وَيَوْمَ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جیسے اللہ نے سورہ فرمان کیا ہے اس دن اے انسانوں تم سے کوئی جواب طلبی نہیں کی جائے گی، نہ جنوں سے نہ تم سے۔ کیا ہوگا؟ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ وَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، چہروں سے مجرم پہچان لیے جائیں گے اور بالوں سے پکڑا جائے گا پہچانی سے، اور ٹانگوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ اس وقت وہ نقشہ سامنے پیش کریں گے، هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی یُکَذِّبُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ وہ جہنم ہے جو مجرم ڈکلیئر ہو جائیں گے، جس کو تم نے جھٹلاتے تھے، یَطُوفُونَ بَیْنَهَا وَبَیْنَ حَمِیمٍ آن۔ اب اس کے درمیان، گرم پانی کے درمیان، کھولتے ہوئے پانی کے درمیان پیاس لگے گی تو پانی کے پاس جائیں گے، کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، پھر واپس آئیں گے تو آگ کے اندر جلیں گے، اسی طرح زندگی گزرے گی۔ تو یہاں تیسری جو جاہلیت کے ان جو تہمات تھیں، وہم تھے کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے۔ چوتھی ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جس پر اسلامی سوسائٹی کی اللہ تعمیر چاہتا ہے۔ پانچویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب، جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اعتراض کرتے تھے ان کا جواب بھی صورت میں طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس پر تسلی کہ جب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی محنت بھی کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بار بار اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہ ملک السماوات والارض، سب کچھ اس کا ہے، تو پھر بھی حالات نہیں بدلتے۔ تو اس کے اوپر اللہ نے عام مسلمانوں کے اندر جو اضطراب، بے چینی اور بے قراری پیدا ہو رہی تھی، یہ شکستگی کی یہ جو پیدا ہو رہی تھی، اس پر مسلمانوں کو تسلی دی کہ آزمائش جو ہے، آزمائش کے بغیر کچھ نہیں، اور منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت اور سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تحقیق۔ پھر منکرین کو بھی، لیکن خطبہ کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یا یکجا گفتگو کی گئی ہو، بلکہ خطبہ ایک دریا کسی روانی کے ساتھ چلتا جاتا ہے اور اس کے دوران میں یہ عنوانات مختلف طریقوں سے بار بار چھٹتے ہیں اور ہر بار ایک نئے انداز سے ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ اس سورہ کے اندر مضامین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب اللہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم، رحم کرنے والا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تعریف اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جس نے زمین اور آسمان بنایا، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ یاد رہے کہ مخاطب وہ مشرکین عرب ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ وہ مشرک جو مکے کے لوگ تھے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے اللہ نے کی ہے، وہی دن نکالتا ہے اور رات لاتا ہے، اسی نے آفتاب و مہتاب کو وجود بخشا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ کام لات یا حبل یا عزیٰ یا کسی اور دیوی یا دیوتا کے، اس لیے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے نادانو، جب تم خود یہ جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کا خالق، گردش لیل و نہار کا فاعل اللہ ہے، تو یہ دوسرے کون ہیں جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، جن سے نظریں اپنے آگے چڑھاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو؟ کہ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی خانقاہیں ہیں، مدرسے ہیں یا کوئی مزار ہیں یا آستانے ہیں، ان کی جتنی روزی روٹی کا نظام ہے یا ان کے جو ڈیرے چلتے ہیں وہ آپ کے نذرانوں کی وجہ سے چلتے ہیں۔
اگر آپ نذرانے نہ دیں تو ان کے ڈیرے بند ہو جائیں، چلنے بند ہو جائیں، لیکن وہ آپ سے ہی وہ نذرانے وصول کرتے ہیں اور آپ کے اوپر ہی پھر حکومت کرتے ہیں، آپ کو ایک جعلی سا کاغذ لکھ دیتے ہیں کہ یہ لو جی پروانہ جنت کا بن گیا، حالانکہ آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے لیتے ہیں، آپ سے کھاتے ہیں۔ تو جو سب کا مالک ہے اللہ، جو سب کو رزق دیتا ہے، جو آصل الخالقین ہے، جس نے ساری دنیا کی تخلیق کی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھے آزمائش کرے کہ کیسے یہ دنیا کے اندر زندگی بسر کر کے آتے ہیں۔ لیکن ہم نادان لوگ ہیں، ذرا سی ہوا چلتی ہے تو پیر کے پاس چلے جائیں، بارش نہیں ہوتی تو پیر کے پاس چلے جائیں، رشتے نہیں ہوتے تو پیروں کے پاس جائیں۔ تو پیر میری طرح آگے آئے گا اسی صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اندھا اور جو آنکھوں والا وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جو احسن الخالقین ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کے علاوہ کوئی روٹی دے سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی عزت دے سکتا ہے؟ کوئی تندرستی دے سکتا ہے؟ کوئی بیماری دے سکتا ہے؟ کوئی حوصلہ اور ہمت دے سکتا ہے؟ وہی حوصلہ دیتا ہے۔ کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اللہ تیری طرف سے ہے۔ جب اللہ کے پاس یہ آواز جاتی ہے کہ میرا بندہ یہ کہہ رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، اللہ یہ مصیبت، یہ مشکل، یہ گڑی، یہ تنگ دستی، یہ ذلت اور رسوائی سب تیری وجہ تیرے سے آئی ہے اور عمل میرا ہے، میں نے کوئی ایسی نادانی کی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو اللہ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرشتے ہل جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کیا میرا بندہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تیری مغفرت چاہ رہا ہے، تیری رحمت مانگ رہا ہے، تو اس سے نصرت طلب کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں عاجز اور مسکین، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کروا دے۔ اللہ فوراً کہتا ہے اس کی غلطی کو دور کر، معاف کیا۔ تو یہ ہم سب کچھ اللہ کو چھوڑ کے جب دوسرے کے دروں کے اوپر ٹامکوئیاں ماریں گے، دوسروں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، وہ ہمارے پیسے لیں گے، ہم نذرانہ دیتے ہیں، مجھے تویز دے دو، 5 پیسے جو نئے 5 پیسے ہیں آج کل کے جن کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بھی قیمت نہیں ہوتی کاغذ کی، تو وہ آپ کو کاغذ باندھ کے دے دیتے ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا تو وہ یہ تماشا گیر کرتے تھے، تو وہ مرلی پہ جاتے تھے، بانسری پہ جاتے تھے، تو پھر بانسری بجتی بجتی ایک دم بند ہو جائے، اور سامنے اس نے اپنا ایک کمبل سا رکھا ہوتا تھا، اس کا سانپ بنایا ہونا، ابھی اس میں جان پڑ جائے گی، ابھی جان پڑ جائے، بڑا تجسس ہونا چلا مار باغ کے میلے پہ جانا، بڑا یہ بانسری کیسے بند ہو؟ پھر اس نے کہنا اب جس نے اس کو بند کیا ہے وہ میدان میں آ جائے، تو وہ ایک چھوٹا سا لفظ تھا، وہ آپس میں ملے ہوتے تھے باہر، وہ مدن مت کھڑا ہوتا تھا، وہ کہہ دیتا تھا کہ میرا کوئی ساتھی آ گیا مانگنے والا تھا، تو اس نے اپنی جیب میں کوئی تویز رکھے ہوتے تھے، وہ اپنے تویز بیچتا تھا، پھر وہ اپنے تویز بیچتا تھا، پھر وہ اپنے میں مقابلہ ایسے جاری کرتے تھے۔ آرٹسٹ ہوتے ہیں جیسے گانے ایسے گاتے تھے اور پھر بعد میں موجے لیتے تھے، اتنے پیسے لے لیتے، یہ سارے جعلی کام ہیں۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے مانگیں، اس کے در پہ جھکیں، اس کے سامنے اپنی التجائیں اور دعائیں اور آرزویں اور طلبیں پیش کریں، اللہ تمہارے سارے مطالبات کو پورا کرے۔ یہ آیت مکمل کر لیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے طے شدہ، اس کی کل میں تشریح کروں گا، یہ قیامت کے منظر کی ہے کیفیت اگر دیر ہو جائے گی، ٹائم ہو گیا تو ٹائم سے تجاوز کریں گے تو پھر آپ کہیں گے جی یہ ناانصافی ہے، تو ناانصافی اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر بولے اللہ جاتی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ صلی وسلم رابطے کا و رسول کا و حبیب کا سیدنا محمد النبی الرمی
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللہ اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق دے دے اور اس پر دل کی بہار بنا دے. اللہ اپنوں کی ٹھنڈک بنا دے، سینے کا چین اور سکون بنا دے، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا. اللہ استقامت عطا فرما. اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال فرما، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، شرک اور بت پرستی کی لعنت سے عطا فرما، بیمار کو شفا عطا فرما. تیرے سوا اللہ نہ کوئی مصیبت ڈال سکتا ہے، نہ بیماری سے شفا دے، سب کچھ تیرے پاس. اللہ جو بلائیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر میاں امت کے لیے طلب کی، وہ ساری بلائیاں خیر میاں اللہ ہمیں عطا فرما. اللہ ہر علت اور قلت کو دور فرما دے. اللہ رحم اور اللہ کرم کا معاملہ فرما.